ہماری ڈیلی کی 1000 مین پوری جائیں گی۔ منشیات، مین پوری اور گٹکا اسمگل کرنے میں پولیس افسران ملوث۔ 1 ٹن ایک دفعہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سائیں کے پاس 50,000 کون آپ کا؟ ارے یار سائیں آپ ہی گرنے، آپ نے مجھے ساری گھبراہٹ افراہٹ سب کر دی۔ ذمہ داری آپ کی، یہ مین پوری گٹکا وٹکا جانے لے جانے کا بھتہ وتہ لینے کی ذمہ داری ہے۔ لا بیٹا ذرا گھماؤ، ایسے صاحب ذرا دیکھیں، یہ بریک پھیل رہا ہے۔ آپ کا بندہ سامنے پیسے لے رہا بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بالکل غلط کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اس کو بلیک میلر بول رہے ہو۔ ثبوتوں کے ساتھ بے نقاب کرنے پر ٹیم سریام پر ایک بار پھر تشدد۔ بیٹا مجھے صرف جو شروع میں نے آ کے ان سے ریسپیکٹ سے بات کی ہے نا وہ دکھا دو۔ حیدرآباد کے تھانہ ہٹری میں ٹیم سریام پر پولیس کا تشدد اور مار پیٹ نہ تو ہمارے ساتھ پیش آنے والا اس طرح کا پہلا واقعہ ہے اور نہ ہی شاید آخری، کیونکہ آپ جب بھی کسی کرپٹ شخص سے سوال کریں گے تو وہ جواب دینے کی بجائے گالی دے گا۔ آپ جب بھی کسی بددیانت انسان کو اس کے خلاف ثبوت دکھائیں گے وہ الٹا آپ پر الزام لگائے گا، اور آپ جب بھی کسی ظالم اور جابر کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ اپنی طاقت اور اختیار کے نشے میں بزور بازو آپ کی آواز کو کچلنے کی کوشش کرے گا۔ حیدرآباد میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ پولیس افسران اور اہلکار جن کے ذمے ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کا تحفظ ہے وہی ہمارے مستقبل کا سودا کر رہے تھے۔ وہ افسران اور اہلکار جو ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ اور مراعات پاتے ہیں اور ہمارے ہی قاتلوں اور رہزنوں کے سرپرست بن جاتے ہیں۔ وہ جنہیں ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کی زندگی بچانا تھی، وہی منشیات، مین پوری اور گٹکے کی اسمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ مل کر ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ اور جب ٹیم سریام نے ان کی اس ہولناک اور ہوش ربا کرپشن کے ثبوت انہی کے سامنے رکھے تو یہ بپھر گئے۔ ان کے اندر کا بادشاہ اور فرعون ان کے چہروں پر نمودار ہوا، اور پھر انہوں نے وہ کیا جو ایک بزدل، ایک کرپٹ اور ایک لاجواب ہو جانے والا انسان آخری حربے کے طور پر کرتا ہے، یعنی تشدد اور مار پیٹ۔ منشیات، مین پوری اور گٹکے کا ایک ایک ٹرک اپنے علاقے کی چیک پوسٹوں سے گزارنے کے تھانہ ہٹری حیدرآباد کا یہ ایس ایچ او کتنے پیسے لیتا تھا، اس کے علاوہ اور کون کون سا افسر اس دھندے سے وصول ہونے والی کمائی میں حصے دار تھا، ٹیم سریام نے کس طرح تھانے کے مختلف اہلکاروں اور خود اس ایس ایچ او کی رشوت خوری کے ویڈیو ثبوت حاصل کیے، ہم تھانے میں موجود ایس ایچ او کے کمرے تک کیسے پہنچے، ہمیں کون وہاں تک لے کر گیا، اور پھر ہماری جانب سے انتہائی تمیز سے بات شروع کرنے کے باوجود ایسا کیا ہوا کہ ایس ایچ او، اس کے فرنٹ مین اور باقی سادہ لباس اہلکار ہم پر ٹوٹ پڑے۔ ایس ایچ او کے مکوں اور تھپڑوں کے باوجود میں نے اس پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ ٹیم کا باقی کوئی ممبر بیچ بچاؤ کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھا؟ پروگرام دیکھتے جائیے اور ان میں سے ہر سوال کا جواب آپ کو ملتا جائے گا۔ میں بہت اعتماد سے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہم نے سریام پروگرام کے 8 برسوں میں کسی ایک شخص پر بھی، جی ہاں کسی ایک شخص پر بھی بغیر ثبوت کے الزام عائد نہیں کیا، اور ثبوت بھی ویڈیو ثبوت۔ سو آج بھی حیدرآباد کے ہٹری تھانے کے افسران اور اہلکاروں کی رشوت خوری، ضمیر فروشی اور وحشت پرستی مکمل ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے بے نقاب ہوگی۔ ہماری ڈیلی کی 1000 مین پوری جائیں گی۔ 1 ٹن ایک دفعہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سائیں کے پاس 50,000 کون آپ کا؟ ارے یار سائیں آپ ہی گرنے، آپ نے مجھے ساری گھبراہٹ افراہٹ سب کر دی۔ حیدرآباد کا تھانہ ہٹری کراچی لاہور مرکزی شاہراہ پر واقع ہے، اور یہیں سے میر پور خاص، ٹنڈو آدم، ٹنڈو الحیار، ٹنڈو جام، نواب شاہ اور سانگھڑ کے راستے بھی نکلتے ہیں۔ اسی لیے اس تھانے کی حدود اس اعتبار سے اہم تھی کہ کسی بھی غیر قانونی چیز کی نقل و حمل کے لیے اس تھانے کی چیک پوسٹوں سے کلیئرنس ضروری تھی،
और वो क्लियरेंस थाने के एसएचओ को भत्ता दिए बगैर मुमकिन नहीं थी। इस थाने का एसएचओ फारूक राहोपोटो कोई आम एसएचओ नहीं था। ये वजीर आला सिंध के हल्काए इंतखाब वाले जिला सेहवन से ताल्लुक रखता था और मकामी एमएनए जनाब सिकंदर राहोपोटो की बिरादरी से होने की बिना पर इसने ये तासुर फैला रखा था कि इसकी तैनाती वजीर आला के बराह रास्त अहकामात पर हुई है। ये इतना ताकतवर था कि इसने गैर कानूनी तौर पर जामशोरों में तैनात एक हेड कांस्टेबल को अपना फ्रंटमैन बनाकर अपने साथ इसी थाने में रखा हुआ था, जो तनख्वाह तो जामशोरों के उस थाने से लेता था जहां इसकी ऑफिशियल तैनाती थी, लेकिन काम ये इस ताकतवर एसएचओ के जाती मुलाजिम के तौर पर करता था और इसके लिए भत्ते की तमाम डील्स को फाइनल करता था। अभी आप इसकी रिश्वत की वसूली और फिर एसएचओ से हमारे नुमाइंदे की मुलाकात करवाने और अपनी तैनाती जामशोरों में तस्लीम करने की तमाम तर वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि थाना हटरी के एसएचओ ने कैसे रियासत में एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। थाने के अंदर अपने कमरे को कैसे सजाकर ये अपने आप में एक बादशाह बना हुआ था और थाने का ये कमरा इसका दरबार था। एसएचओ थाना हटरी फारूक राहोपोटो की मनशियात और गुटके की स्मगलिंग में मुलव्विस होने की मुसद्दिका खबरें मिलने के बाद टीम सरेआम ने इसकी करप्शन और रिश्वतखोरी के सबूत हासिल करने का फैसला किया। हमारा नुमाइंदा मेनपुरी के एक मशहूर डीलर का नाम बताकर थाने के मुख्तलिफ एहलकारों से मिला और सबको रिश्वत देता हुआ बिल आखिर एसएचओ तक जा पहुंचा। सबसे पहले थाने के मुंशी ने हमारे नुमाइंदे से रिश्वत लेकर इसे हेड मुहर्रर तक पहुंचाया। अच्छा, आपकी हुदूद कहाँ तक लगती है? आगे वाला सेटिंग करो, पीछे वाला करो। हाँ, यहाँ से जो बात करो सामने करो, मेरा इतना माल जाएंगे, इतना टन जाएंगे, इतनी गाड़ी जाएंगे, ये गाड़ी जाएंगे, गाड़ी नंबर शंबर ये उसको भी संभालना है ना अपनी बीट को। भाई ये गाड़ी इनको हाथ नहीं लगा तो उसने ये भी बोला था कि हमारे हदूद में आपका कोई माल पकड़ा गया, उसके जिम्मेदार पुलिस थाना वो जिम्मा उठाता। इससे जो पुलिस जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो जिम्मा उठाते हैं। ये नजराना नहीं हमारी अभी तो समझो आपको ये पहली डील की हमने मिठाई दी। हमारे नुमाइंदे ने हेड मुहर्रर को बताया कि वो हैदराबाद से मेनपुरी, जो कि गुटके की एक किस्म है, बनाकर मीरपुर खास और बाकी अजला में भिजवाएगा, लेकिन आपके थाने की हुदूद में उसे कोई रोके ना, हमें इसकी डील करनी है। हेड मुहर्रर ने हमारे नुमाइंदे से कहा कि उसे आगे पीछे के थाने खुद संभालने होंगे। ये बताना होगा कि कितना माल जाएगा, किन गाड़ियों में जाएगा। थाने का कोई अहलकार माल पकड़े तो उसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी होगा, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट्स की किसी भी कार्रवाई के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसने ये भी बताया कि रिश्वत के पैसे डायरेक्ट एसएचओ को जाएंगे और एसएचओ जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं खाते, वो जिम्मा उठाते हैं। हमारे हदूद में आपका कोई माल पकड़ा गया, उसके जिम्मेदार पुलिस थाना वो जिम्मा उठाता। इससे जो पुलिस जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो जिम्मा उठाते हैं। सारी तफसीलात बताने के बाद इसने हतमी डील के लिए हमें एसएचओ या इसके फ्रंटमैन से मिलवाने के लिए टाइम दे दिया।